بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام را، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو گئے ہوتے۔ اے نبی، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پئیں، مزے کریں اور آرزوئیں انہیں غافل بنائے رکھیں۔ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا ہم نے کسی بستی کو تباہ نہیں کیا مگر اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی ہوئی تھی۔ کوئی امت نہ اپنے وقت مقررہ سے آگے نکل سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے، تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتا اگر تو سچا ہے؟ ہم فرشتوں کو صرف حق عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں، پھر اس وقت ان کفار کو مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہباں ہیں، اور آپ سے پہلے ہم کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرمین کے دلوں میں گزارتے ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان کے کسی دروازے کو کھول دیتے تو وہ اس پر چڑھنے لگتے، تو وہ کہتے یقیناً ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم وہ قوم ہیں جن پر جادو کیا جا چکا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے، اور ہم نے انہیں ہر شیطان رجیم سے محفوظ رکھا ہے، الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے۔ جب بھی وہ ایسا کرتا ہے تو شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا، اور اس میں ہر طرح کی چیزیں مقررہ مقدار میں اگائیں، اور اسی زمین میں تمہارے لیے ذرائع معاش قرار دیے، اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو۔ ہمارے پاس ہر شے کے خزانے موجود ہیں، البتہ ہم انہیں معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔ اور ہم نے باردار کرنے والی ہوائیں بھیجیں، اور پھر ہم نے ہی آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں سیراب کیا، اور تم تو اس کے ذخیروں پر قابو نہ رکھتے تھے۔ بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہم نے انہیں بھی جان لیا، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ہم ان سے بھی واقف ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے جو انہیں یکجا کرے گا، یقیناً وہ صاحب حکمت اور واقف کار ہے۔ اور بتحقیق ہم نے انسان کو سڑے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے خلق کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو آتش سوزاں یعنی جلانے والی آگ سے پیدا کیا تھا۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، بے شک میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، دیکھو جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ گزاروں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں کسی ایسے بشر کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو نے جسے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ اس نے کہا، پروردگار تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جا تجھے مہلت دی گئی مقررہ وقت کے دن تک۔ شیطان نے کہا، بار الہ، جب تو نے مجھے گناہ گار قرار دے دیا تو میں زمین میں ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے پیش کروں گا، اور میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے برگزیدہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہی مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ میرے بندے وہ ہیں جن پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور یقیناً ان سب کی وعدہ گاہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا تم ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ آ جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے مقابل میں تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو انہیں وہاں کسی مشقت کا سامنا ہوگا
اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی، آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ یقیناً میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا عذاب بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ تو سنائیے۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے اور کہا سلام، سلامتی ہو، ابراہیم نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک دانا اور فرزانہ لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا تم مجھے اس وقت بشارت دے رہے ہو جب مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے، تم بھلا کیسی بشارت دے رہے ہو؟ فرشتے بولے ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا اے فرشتگان الہی، آپ لوگ کس مہم پر تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے اس سے مستثنیٰ ہیں، ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، ہم نے مقدر کر دیا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے ہاں پہنچے، لوط نے کہا آپ لوگ اجنبی لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں، بے شک یقیناً ہم سچے ہیں۔ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی ہو تو اس وقت اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں جائیے جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم نے یہ فیصلہ لوط تک پہنچا دیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی بیخ کنیک کر دی جائے گی۔ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے لوط کے گھر تک آ گئے۔ لوط نے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم لوگ مجھے بے عزت نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو ساری دنیا کی پذیرائی سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ اے نبی، آپ کی جان کی قسم، وہ لوگ اپنی مستی میں بھٹک رہے تھے۔ آخر کار پاؤں پھٹتے ہی ایک زبردست چیخ نے انہیں آ لیا۔ ہم نے اس بستی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا اور ان پر سخت مٹی کے بنے ہوئے کنکروں کی بارش کر دی۔ اس واقعے میں فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ بستی اب بھی موجود ہے جو لوگوں کی گزرگاہ ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ اور ایکا والے لوگ یقیناً ظالم تھے، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں سدوم، ایکا کھلے ہوئے راستے پر واقع ہیں۔ اور یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں، پھر بھی وہ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر محفوظ مکانات بنایا کرتے تھے۔ آخر کار ایک چیخ نے صبح سویرے انہیں آ لیا، ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان تمام موجودات کو برحق پیدا کیا ہے، اور قیامت کی گھڑی آنے ہی والی ہے، لہٰذا اے نبی آپ ان لوگوں سے بہترین انداز میں درگزر کریں۔ بے شک آپ کا پروردگار ہی تخلیق کار اور دانا و بینا ہے، اور بلا شبہ ہم نے ہی آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو مثانی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اے نبی آپ اس طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو جس متاع دنیا سے نوازا ہے، اور نہ ہی ان کے حال پر رنجیدہ خاطر ہوں، اور آپ اپنے شانوں کو مومنین کے لیے جھکائے رکھیں، اور فرما دیجئے کہ میں واضح طور سے عذاب سے متنبہ کر رہا ہوں، جیسا عذاب ہم نے تفرقہ پردازوں پر بھیجا تھا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ اے محمد آپ کے رب کی قسم، ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے ان اعمال کی بابت جو وہ انجام دیتے رہے۔ آپ کو جس کام پر مامور کیا گیا ہے آپ اس کا واشگاف اعلان فرما دیجئے، اور مشرکین کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ دیگر معبود بنا لیے ہیں وہ ان قریب جان لیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل کڑتا ہے۔ آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیجیے اور ساجدین میں شامل رہیے، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔